بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا کون بنے گا؟ بچے، حالات یا پھر آپ خود؟ اس کے بارے میں اگر سوچنا ہے یا اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وقت اور حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، لیکن اگر آنے والے کل کی تیاری آج سے شروع نہیں کی تو کل بہت پچھتاوا بن سکتی ہیں۔ اگر آپ آنے والے کل کو اپنے لیے محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ آئی ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنا سہارا خود بن سکتی ہیں۔ اگر ہم اولاد کو بھی بڑھاپے کے لیے اپنا سہارا سمجھتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی اولاد کی بھی ہمیں اس انداز سے تربیت کرنی چاہیے کہ وہ کل کو ہمارا سہارا بنے، نہ کہ خود دوسروں پر ہم بھی بوجھ بنے اور وہ بھی بوجھ بنے۔ یہ بھی خود ہم پہ ہی اس کا انحصار ہے کہ ہم کیسی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ جو آنے والا وقت ہوتا ہے نا، اس کا ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا اچھا اور برا سوچ سکتا ہے۔ باقی ساری مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نا، وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتی ہے، اس کو رزق بھی ملتا ہے، اس کا بغیر محنت کے کچھ کھائے، سب کچھ اس کا بھی بالکل انسان کی طرح ہے۔ لیکن انسان میں یہی فرق ہے نا کہ وہ اپنا اچھا برا سوچ سکتا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں اپنے حالات کو بدل سکتا ہے۔ اس میں اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت اس کو دی ہے۔ تو ہم خواتین خاص طور پہ اب شروع سے ہم جیسے سنتے آئے تھے، نئی عورتوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا جی، پہلے وہ باپ پہ ہوتی ہیں، پھر بھائیوں پہ، پھر اس کے بعد شوہر پہ، پھر بچوں پہ۔ تو اب جو ہے نا، اب ہم لوگوں کے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہمیں نا یہ یوٹیوب کی شکل میں مل گیا ہے۔ اب ہر انسان کے پاس گھر میں موبائل ہے۔ آپ کے پاس اگر نہیں بھی ہے تو آپ ابھی سے اپنا سوچ اپنی رکھیں۔ اگر ابھی آپ اپنے کسی بھائی یا ہسبینڈ کا موبائل سے کچھ دیکھ رہی ہیں تو تقریباً اپنی سوچ کو اس انداز میں رکھیں کہ میں نے کچھ خود بھی کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف آپ پہلے کے وقتوں میں یہی تھا کہ اندر بیٹھ کے بس کچھ نہیں کر سکتے، ہم لوگ دوسروں کی باتیں ہی سن سکتے ہیں، ہمارے پاس سورس آف انکم کچھ نہیں اتنی آسانی سے ملتا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں، اگر آپ کسی صنعتی علاقے میں جیسا کہ رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کام ہے، تو اب تو وہاں پہ بھی گھر میں گھریلو دستکاریاں بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہیں نا۔ اگر آپ خود نہیں کرتی تو جو لوگ کرتے ہیں ان کو دکھائیں، ان کے بارے میں آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں کون سا کام ہوتا ہے یا کون اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یا اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو خود بھی ریسرچ کر کے، بہت کچھ ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو محنت شروع کرنی پڑے گی ابھی سے۔ محنت اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے نا ابھی سے۔ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسے بہانے نکالتے ہیں نا کہ بس جی میرے پاس موبائل نہیں تھا، میں یہ نہیں کر سکتی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں میرے پاس کچھ بھی آپ اس کے لیے آپ بہانہ تلاش کر لیں، ٹائم نہیں تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن یہ سب اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو ان سب کو پس پشت ڈالنا ہوگا، یعنی کہ آپ کو نا اپنے لیے آج سے ہی کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ آج ہی ہم سوچنے میں اب ٹائم ضائع مت کریں، کیونکہ اب جو حالات ہیں نا وہ بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ تو ابھی سے آپ کریں گے، کچھ محنت پہ ٹائم لگے گا۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم محنت کرتے ہیں اور پھر لگا دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو کامیاب جب تک آپ اپنا 100% نہیں نہ دیتے تو آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ اب اگر آپ نے اس میں اپنی 10%، 20%، 50% بھی محنت لگائی ہے لیکن 100% محنت نہیں لگائی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب ہوں؟ اب ہر کام اگر ہم دور کے ڈھول نا سہانے لگتے ہیں جب ہم دوسروں کو کامیاب دیکھتے ہیں، یا کسی بھی اگر آپ نے کوئی یوٹیوب چینل ہی دیکھ لیں تو کسی بہت بڑے یہاں پہ دیکھ لیں آپ کسی کو جو جی ان کے 100+ کچھ بھی کہ جتنے زیادہ ان کے فالوورس ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں انہوں نے تو بہت آسانی سے اتنا کام شاید آج کامیاب ہو گئے ہیں۔ نہیں، ان سے بھی پوچھ کے دیکھیں، ہر کسی کو نا حلوہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتا، ہر کوئی سجا سجایا سب کچھ نہیں مل
تھا، اور وہ بھی آپ کا من پسند کہ آپ بس اب کامیاب ہو جائیں اور آپ کو اتنی محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ بہت محنت کرنی پڑتی ہے کسی بھی کام میں، آپ کوئی بھی لگا لیں یہاں پہ نا، کہ کچھ بھی چیز لگا لیں، کسی میں بھی کامیاب ہونے کے لیے نا آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ محنت بعض اوقات آپ کو ذہنی طور پہ خود کو مطلب ایکٹیو رکھ کے سوچ کے کرنا ہے، کچھ کوئی جسمانی طور پہ محنت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہاتھ سے محنت بہت زیادہ کرنی ہے۔ تو اب وہ اگر آپ اس کی نسبت نا گھر بیٹھ کے سوچیں پہلے کیا کرنا ہے، سوچ کے اور فوراً اس پہ عمل شروع کریں، پھر ہی اپنے مستقبل کو آپ محفوظ بنا سکتی ہیں۔ اب بچے ہیں، بچوں کو اب ہم دیکھیں، ہم اب اپنا کل کو آپ کے ماشاءاللہ سے بچے ہیں، اب اپنے بچوں پہ ڈیپینڈ کریں، انحصار کریں کہ وہ ہمارا بوجھ اٹھائیں گے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے۔ میں یہاں پہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں آج کے بچے ایسے نہیں ہیں، لیکن آج کل کے حالات دیکھیں آپ، آج کل کتنے اخراجات ہیں، کتنا کچھ ہے، اب ہم ہی کر رہے ہیں۔ مطلب اگر 2 سے 3 بچے ہیں تو ان کا اسکول کا خرچہ، ان کی ٹیوشن کی فیس، بل، گروسری، گھر کا دوسرا سامان، کتنا کچھ ہو جاتا ہے، اور پھر اچانک سے کوئی شادی، کوئی ایونٹ آ جائے تو اس کی ٹینشن اتنی ہو جاتی ہے نا کہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگ تو بس وہ سوچ سوچ کے ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس خرچ کو اب مینیج کیسے کرنا ہے۔ تو اگر آنے والے کل میں جب مہنگائی آج اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو بچے جو وہ ابھی سے مطلب وہ جنریشن جسے ہم اب جنریشن زی کہتے ہیں، وہ کیسے اتنا برڈن سنبھال سکے گی۔ تو اس کے لیے اس کا بھی ہم لوگوں نے اپنے بچوں کا بھی خود ہی احساس کرنا ہے کہ ان کے لیے ان کا سہارا بنے، نہ کہ ان کو سارا بوجھ ان پہ ڈال دیں۔ تو اس کے لیے میں کہوں گی کہ میری طرح اگر آپ بھی کچھ کوشش کرنا چاہتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ اب یہ نہیں کہ بالکل گھر بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ باہر سے ہمیں کوئی لا کے دے، ہمارا بھائی، ہمارا شوہر، ہمارا بیٹا، بلکہ خود بھی گھر بیٹھ کے جتنا ہو سکے نا، بہت سی آپ نظر دورائیں نا اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں میں، جو خواتین مطلب یہ ہے نا کہ پہلے وہ تھیں جب ان کا ٹائم تھا سٹارٹ کا شادی کا تو گھر کے سارے کام کرتی تھی، اب جیسے جیسے ان کے اللہ خیر کرے حالات بدلتے ہیں تو جی کام والی آ گئی، ہیلپر آ گئی، باہر سے سب کچھ بنا بنایا آ گیا، لیکن ان پہ جو بیماریاں نا ایک دم سے یہاں پہ میں کہوں گی کہ اتنی وہ یہاں پہ کہ وہ نازک مزاج ہوتے جا رہے ہیں نا، وہی لوگ جو کل اتنی محنت کرتے تھے، کیونکہ اب انہوں نے وہ محنت کی عادت نہیں رہی، ان کو محنت چھوڑ دیا، سب کچھ دوسروں پہ ڈال دیا، وہ کیا ہوا ان کو مل جاتا ہے، وہ ذہنی ٹینشن، ذہنی طور پہ پریشان، ان کو مسلز کا، اب جتنا آپ خود کو نا ایکٹیو، یہاں پہ ہر کوئی کہتا ہے کہ خود کو ایکٹیو رکھیں، خود کو ایکٹیو رکھنی ہے، لیکن کام سب چھوڑ دیا ہے، کام والی آ رہی ہے وہ کر رہی ہے، جو گھر کا بھی اور جو کھانے بھی ہیں وہی آرڈر کیے جا رہے ہیں باہر سے، اور خود جی ایکسرسائز کرنے جم جا رہی ہیں، یہاں پہ جا رہی ہیں جی فزیو تھراپی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ، اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ تبھی ہوتے ہیں نا جب آپ فارغ ایک تو بیٹھ کے ہر چیز کو سوچتے رہتے ہیں، خود کو اتنا مصروف کرے خود کو کامیاب کرنے کے لیے بھی کہ نا آپ کو فضول کی جو فارغ کی یہاں پہ سوچیں آتی ہیں بیٹھ بیٹھ کے، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں آیا تھا اس نے مجھے اس طرح دیکھا، تو ان سوچوں سے بچے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔